لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي خلق بقدرته ونشر الرياح برحمته وشرفنا بتوحيده ولا سيما نحمده ونقدسه على أن جعلنا من المؤمنين والمحبين من أهل البيت عليهم السلام، ثم الصلاة والسلام على رسوله الكريم جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سيد الأبرار من بر والديه بعد موتهما صلوات. معزز سامعین حضرات، اس وقت کی یہ مجلس مولانا کی والدہ مرحومہ کے ایصال ثواب کے عنوان سے ہو رہی ہے. یہ مختصر سی اور جامع سی ایک حدیث کہ جس میں حضور نے ارشاد فرمایا سید الابرار من بر والدیہ بعد موتہما. حدیث کی لفظیں بہت کم ہیں، مختصر سی چھوٹی سی حدیث ہے. میں گزارش بھی کر رہا ہوں آپ سب سے، اور ایک بات بتانا بھی یہ چاہتا ہوں کہ مجلس میں 2-3 روایت جو میں بیان کروں گا آپ کی خدمت میں، وہ کسی پروفیشنلی ذاکر کے طور پہ میں کسی داد و تحسین کا بالکل خواہاں نہیں ہوں، یہ بات دل سے ہے. بس میں یہ چاہوں گا کہ آپ جو ہے توجہ سے اسے سنیے گا. یہ حدیث بہت چھوٹی سی ہے. اذان ہو رہی ہے؟ رکھیں، کوئی مسئلہ نہیں. یہ چھوٹی سی حدیث جس میں ارشاد یہ ہوا کہ نیکی کرنے والوں کا سردار ہے وہ انسان جو اپنے والدین کے ساتھ اس وقت نیکی کرے جبکہ وہ دنیا سے جا چکے ہیں. سید الابرار من بر والدیہ بعد موتہما. نیکی کرنے والوں کا سردار ہے وہ جو اپنے والدین کے ساتھ نیکی کرے جبکہ وہ دنیا سے جا چکے ہیں. تو اگر یہ کہا جائے کہ اپنے والدین کے ساتھ نیکی کرو جبکہ وہ زندہ ہیں تو یہ بات زیادہ سمجھ میں آتی ہے کہ بھئی والدین زندہ ہیں، ان کے نان و نفقے، ان کی ضرورتوں اور ان کی احتیاج کا آپ جو ہے خیال رکھیں، خبر لیں انہیں کیا چاہیے، انہیں کس بات کی ضرورت ہے. تو بات ایک دم کلیئر ہے. لیکن پیغمبر نے اس حدیث میں، چونکہ یہ بات تو بالکل واضح ہے کہ اگر پیغمبر، چونکہ بہت ساری روایات ہیں، واقعات ہیں جو مسلسل آپ نے سنے. ایک شخص آیا پیغمبر کی خدمت میں، کہا کہ یا رسول اللہ میں جہاد پہ جانا چاہتا ہوں. تو آپ نے فرمایا جاؤ، کیا مشکل ہے؟ کہ جہاد پہ جانا چاہتا ہوں، سب کچھ کلیئر ہے، مگر میری ماں راضی نہیں ہے. مشہور بات ہے. تو کہا کہ ماں راضی نہیں ہے تو جہاد پہ نہیں جاؤ گے، ماں کے پاس جاؤ گے.
بہت سی حدیثیں، بہت سی باتیں جو ہمیں بتاتی ہیں کہ اگر والدین زندہ ہیں تو والدین کی خدمت آپ کو انجام دینا ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ بات تو سمجھ میں آتی ہے، بالکل واضح ہے کہ والدین کے ساتھ ان کی حیات میں نیکی کرو، ان کی زندگی میں نیکی کرو، ان کا خیال رکھو جب تک وہ زندہ ہیں۔ اور بھی ہے کہ پیغمبر سے کسی نے کہا کہ بھئی بڑا گناہگار ہوں، کہا کہ ماں باپ زندہ ہیں، بہت بڑی بات ہے یہ، یعنی ہم میں موجودہ افراد میں اگر کسی کے والدین یا کوئی ایک بھی زندہ ہے تو ہمارے گناہوں کی بخشش کرنے کے لیے اور استغفار کرنے کے لیے بہت بڑا سبب ہے وہ۔ اور اگر ماں باپ نہیں ہے تو سمجھ لیجئے کہ ڈبل لوڈ ہے، ڈبل ذمہ داری ہے، کوئی نہیں ہے کہ جو دستے پدریت یا اس طرح سے شفقت کا ہاتھ رکھے آپ کے اوپر۔ بہرحال یہ بات تو کلیئر ہے کہ اگر ماں باپ زندہ ہیں تو ان کے ساتھ نیکی کریے، ان کے ساتھ خیر کریے، ان کا خیال رکھیے۔ لیکن اس حدیث کے اندر پیغمبر نے ارشاد یہ فرمایا کہ سید و سردار ہے وہ انسان کہ جو نیکی اس وقت کرے جب والدین دنیا سے گزر چکے ہیں۔ تو آج ہم بیٹھے ہیں، میں سمجھتا ہوں کئی سارے سال تو ہو چکے ہوں گے۔ کتنے سال ہو گئے آپ کی والدہ کو؟ 6-7 سال ہو گئے۔ پرسوں میں دہرادون میں تھا، وہاں میں نے مجلس پڑھی، ایک صاحب کے والد کی 27 برس ہو گئے ان کے انتقال کو۔ تو یہ فخر و امتیاز بھی اسی قوم کو حاصل ہے جو 15-20 سال کے گزرے والدین کو یاد کرتے ہیں۔ یہ حقیقت ہے، یہ کوئی خطابت کا نقطہ نہیں ہے، حقیقت ہے۔ بہت سی قومیں ہیں، نہ جانے لوگ ادھر مرے ختم کہانی بھول گئے، کچھ نہیں ہے، کیونکہ ان کا عقیدہ یہ ہے کہ مرے ختم۔ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ مرے تو اب جئیں گے، مرے تو اب زندگی شروع ہوگی۔ موت ایک درماندگی کا وقفہ ہے، یعنی آگے چلیں گے کچھ دم لے کر۔ قبر میں پہنچے، یہ کسی شاعر کا مصرع ہے، 2 مصرے ہیں۔ قبر میں جب ہم پہنچیں، یہ دنیاوی زندگی سماٹ کے جب پہنچے ہیں قبر میں، تو اب اصل زندگی کا آغاز ہو رہا ہے۔ یہاں ہم مکان بناتے ہیں، مولانا کرار صاحب نے نیا مکان بنایا ہے۔ الحمدللہ اپنی زندگی گزارنے کے لیے ہر انسان مکان، گاڑی، اپنی ضرورتیں، اپنی حاجتیں، اپنے خیالات، اپنی خواہشات کوشش کرتا ہے کہ بھائی اچھا۔ ایک بات اور بھی ہے، عجیب سی بات اس دنیاوی زندگی میں یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس ایک گھر ہے تو ایسا نہیں ہے کہ آپ کہیں گے نہیں مجھے ضرورت ہی نہیں کسی چیز کی۔ آدمی کہے گا ایک اور ہو جائے تو اور اچھی بات ہے۔ ایک گاڑی ہے تو آپ کہیں گے ایک اور ہو جائے تو اور اچھی بات ہے۔ یعنی نعمت جیسے جیسے آپ کو ملتی رہے گی ویسے ویسے انسان کی خواہش بڑھتی رہتی ہے۔ یہ یہاں کی زندگی کا حال ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہماری خواہشات، ہمارے تصورات، ہمارے خیالات جب تک زندہ ہیں کبھی ختم نہیں ہونے والے ہیں۔ اور مکان کی جس کی ہم اتنی پرواہ یہاں کرتے ہیں کہ جس میں ہمیں رہنا کتنے سال ہے آج کے حساب سے؟ 70-80 بہت ہو گیا، 100 کے اندر ہی ہے نا معاملہ۔ تو یہ جو 80 سال لگا لیجئے، 100 برس لگا لیجئے، یہ 100 برس بہت لیمیٹڈ ہیں، بہت ہی کم مدت ہے۔ مکان وہاں بنائیے جہاں ہمیشہ رہنا ہے۔ لیکن بہت افسوس کی بات یہ ہے کہ ہم یہاں کے مکان کے لیے نہ جانے کیا کیا کر رہے ہیں۔ جہاں ہمیشہ رہنا ہے وہاں کی کوئی فکر نہیں ہے۔ جناب لقمان نے اپنے اولاد کو نصیحت کی، سورہ لقمان قرآن کے اندر موجود ہے۔ نصیحت کی، فرمائے دیکھو اپنی اولاد کے لیے جائیداد چھوڑ کے جانے کی فکر مت کرنا، اس لیے کہ بات 2 حال سے خالی نہیں ہے، یا تمہاری اولاد نیک ہے یا بد ہے۔ بھئی اگر تمہاری اولاد نیک ہے تو کم میں بھی اکتفا کر لے گی، اور اگر بد ہے اور اس نے تمہارے چھوڑے ہوئے مال کو مس یوز کیا ہے تو سمجھ لیجئے، یاد رکھیے گا کہ جو مال آپ چھوڑ کے گئے تھے اس کا غلط استعمال کرنے کے بعد آپ تک ان برائیوں کا سلسلہ جاری رہے گا۔ اب یہ بات کتنی خطرناک ہے۔ ایک عالم اپنے درس میں بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں محشر تو وہ ہوگا کہ بھئی باپ اور بیٹا جب دونوں جا رہے ہوں گے تو عالم یہ ہوگا کہ فرشتے
باپ سے کہیں گے بھائی آپ کو ادھر جانا ہے، بیٹے سے کہیں گے تمہیں ادھر جانا ہے، تو کچھ دور آگے چلے گا، دیکھے گا یہ راستہ تو جہنم کی طرف جا رہا ہے، یہ راستہ جہنم کی طرف جا رہا ہے۔ اس کے برعکس اپوزٹ ڈائریکشن میں جہاں بیٹوں کو بھیجا گیا ہے وہ جنت کی طرف جا رہا ہے، تو پلٹ کے آئے گا اور کہے گا کہ بھئی یہ کیا بات ہوئی، میں نے تو انہیں پیدا کیا ہے، میں نے ان کی تربیت کی ہے، میں نے ان کو پڑھایا ہے، میں نے ان کا خیال رکھا ہے، میں نے ان کو پالا ہے، میں نے ان کو پوسا ہے، یہ میری اولاد ہیں، میں ان سے بلند و بالا ہوں، تو مجھے جہنم کی طرف بھیجا جا رہا ہے، انہیں جنت کی طرف بھیجا جا رہا ہے، ماجرا کیا ہے؟ تو فرشتے کہیں گے کہ ماجرا یہ ہے کہ انہیں اس لیے جنت کی طرف بھیجا جا رہا ہے اور تمہیں جہنم اس لیے بھیجا جا رہا ہے کہ جو مال و دولت دنیا میں ان کے لیے چھوڑ کے آئے تھے اس سے تم نے کوئی راہ خیر میں کوئی کام انجام نہیں دیا، لہذا تمہیں جہنم تمہارے اعمال کی وجہ سے لے کے جایا جا رہا ہے۔ یہ اولاد تمہارے ہی چھوڑے مال کو راہ خدا میں خرچ کرتی رہی، جس کا نتیجہ یہ ہے کہ جنت۔ چھوٹی سی بات ہے، بہت چھوٹی سی بات، آپ اپنے محلے میں اپنے رشتہ داروں میں اندازہ لگائیے، اور ہم یہاں بیٹھے سب اپنے اندر ہی محسوس کریں، دیکھیں کہ ہمارے پاس کیا ہے اور ہم نے اس میں سے راہ خدا میں کیا 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 ہے اور کیا پلاننگ کی ہے اپنے آنے والی نسل کے لیے چھوڑ کے جانے کے لیے، تو معاملہ کلیئر ہو جائے گا۔ ایک بات میں آپ کو بتاتا ہوں، میرے ایک دوست ہیں، بہت عزیز دوست ہیں، بہت دھیان سے سنیے گا، عباس بھائی۔ میں احمد آباد میں رہتا ہوں، وہ احمد آباد میں رہتے ہیں، ان کی دکان ہے کپڑے کی۔ ایک دن مجھ سے کہنے لگے کہ میرا بیٹا 11 بجے مارکیٹ کھلتا ہے، یہ کوئی قصہ کہانی نہیں ہے، عبرت کی بات ہے، بہت غور سے سننے کی بات ہے۔ کہنے لگے میرا بیٹا کار سے جاتا ہے، دکان وہ کھولتا ہے، میں آرام سے دوپہر کے کھانے کے بعد دکان پہ جاتا ہوں، لیکن مولانا میں نے ایک بات دیکھی، کچھ دن سے میں نے دیکھا کہ وہ ایسا کرتا ہے کہ 15 پانی کی 10 روپے والی بوتل گاڑی میں رکھتا ہے اور 10 روپے رات سے انتظام کر کے رکھتا ہے اس کا، اور ایک جگہ ہے جہاں پہ لائن سے فقیر بیٹھے ہوتے ہیں، ضرورت مند افراد بیٹھے ہوتے ہیں، وہ ان کو ایک ایک پانی کی بوتل، نتیجہ اس کے بعد ہے، دھیان سے سنیے گا، کہتا ہے کہ ایک ایک پانی کی بوتل اور 10 روپے وہ اس کو دیتا ہے۔ یہ عمل میں اس کا روز دیکھ رہا ہوں، روز وہ ایسا کر رہا ہے۔ ایک دو دن میں کار سے اس کے ساتھ گیا، جانے کے بعد میں نے دیکھا بھئی کیا کرتا ہے، ایک ایک بوتل ان کو دے گا اور ایک 10 روپے پانی کے دے گا۔ تو میں اس بات کو میں نے کئی بار رات میں سوچا، میں نے کہا جب تک میں زندہ ہوں یہ دولت جو میں کما رہا ہوں میری ہے، یہ پانی اور یہ 10 کا نوٹ جو اپنے ہاتھ سے اس کو دے رہا ہے، یہ ثواب اس کا ہے، یہ ثواب اس کا ہے۔ تو میرے ذہن میں یہ خیال آیا، میں نے کہا بھئی کل سے تم ایسا نہیں کرو گے، کل سے تم 30 بوتل لے کے جاؤ گے، 15 میں لا کے رکھوں گا۔ انہوں نے کہا میرے ذہن میں خیال یہ ہے کہ میری زندگی میں دولت میری ہے، ثواب یہ کما رہا ہے۔ میں موبائل نمبر دے دوں گا، فون کر کے کنفرم کر سکتے ہیں آپ، ٹھیک ہے؟ یہ ابھی 10-15 دن پہلے کی بات ہے، پرسوں وہ عراق گئے زیارت پہ، تو میں بڑا متاثر ہوا ان کی اس بات سے، میں نے کہا بات تو بہت عمدہ ہے، اچھی بات ہے نا۔ انہوں نے کہا کہ میں چھوڑ کے چلا جاؤں گا دولت، تو میں تو چلا گیا لیکن میری دولت سے فائدہ یہ حاصل کریں گے۔ تو ہم جب بھی کسی چیز پر متوجہ ہوتے ہیں، کوئی بھی کار خیر ہے، کوئی بھی چیز ہے، کب ہوتے ہیں متوجہ؟ جب ہم غور و فکر کرتے ہیں، جب ہم کیا کرتے ہیں؟ غور و فکر کرتے ہیں۔ اور غور و فکر کرنے کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ 2 کام کرنا پڑیں گے۔ ایک کام یہ ہے کہ ہم اپنے صبح سے شام تک کا جو روٹین ہے، صبح اٹھے، نہائے دھوئے، باہر گئے، آفس گئے، جاب گئے، یا کسی کو کوئی کام نہیں ہے تو وہ سڑک پہ بیٹھ کے باتیں کرے گا، اس کا تبصرہ، اس کا تبصرہ، یہ سب جو بھی کام آپ کا ہے، شام میں جا کے جب لیٹے، اب وہاں پہ تھوڑا 20 منٹ سوچنا ہے، وہاں 20 منٹ آپ کو سوچنا ہے، جس کو محاسبہ نفس کہتے ہیں۔ اب اس کے سلسلے میں روایت کیا ہے؟ حدیث ہے کہ من لم یحاسب، صلوات پڑھیے محمد والے محمد پر، من لم یحاسب النفس، جو محاسبہ نفس نہیں کرتا ہے، فلیس منا، کئی الفاظ کے ساتھ، اور کئی امام سے، کئی معصومین سے یہ حدیث ملتی ہے۔ ایک جگہ ملتا ہے کہ من لم یعظ نفسہ فلا واعظ لہ، فرماتے ہیں کہ بھائی جس کا خود کا نفس اسے نصیحت نہیں کر سکتا، اسے سارا زمانہ مل کے نصیحت کرے تو کسی کام کی نہیں ہے۔
بھائی سب مل کے ہمیں سمجھاتے رہے، نصیحت کرتے رہے، یہ کرو، یہ نہ کرو، یہ کرو، یہ نہ کرو، لیکن ہم خود متوجہ نہیں ہیں. تو ایک کام تو ہمیں یہ کرنا پڑے گا کہ ہم جو ہیں چھوٹا سا کام ہے، رات کو سوچیں، غور کریں، اپنے اوپر غور کریں کہ ہم دن میں اٹھتے ہیں تو کیا کرتے ہیں، کیا کرنا چاہیے، کیا نہیں کرتے ہیں. متوجہ ہو جائیں گے خود. اس میں کیا ہے، کسی کی شرمندگی بھی نہیں ہوگی. بھئی ہماری کسی برائی پر اگر ہمیں کوئی ٹوک دیتا ہے تو اچھا نہیں لگتا ہے نا. اگر خود سے ہم متوجہ ہو جائیں گے تو ہم اس کام کو ٹھیک کر سکتے ہیں. خود سے آپ متوجہ ہو جائیے. دوسرا کام فکر کرنے اور اصلاح کرنے کے لیے یہ ہے کہ آپ کھانا کم کر دیں. کھانا کیا کریں؟ کم کر دیں. مسلسل احادیث ہیں. پورا شیخ یعقوب کلینی نے بھی لکھا، بحر الانوار میں علامہ مجلسی میں نے لکھا، بہت سارے علماء نے لکھا ہے قلت العقل کے فوائد. حدیث ہے کہ اذا احب اللہ احدا الہمہ قلت الکلام وقلت الطعام وقلت المنام. جب پروردگار کسی سے محبت کرتا ہے تو اسے 3 چیزوں کا الہام کرتا ہے کہ وہ کم کھائے، کم بولے، کم سوئے. اب اس کا مطلب یہ کہ ہم نے پیٹ بھر کے کھا لیا، ضرورت سے زیادہ کھا لیا تو دماغ کام نہیں کرے گا. انگریزوں کی پالیسی یہی تھی کہ مسلمانوں کو چکن بریانی میں لگایا جائے اور دنیا کی ترقی میں خود کو مصروف کیا جائے. تو آج ہم جو ہیں وہ بریانی اور قورمے کے مارے ہوئے ہیں. یہ حقیقت ہے. تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ اپنا دماغ چلائیں، فکر کریں، تو آپ کو کم کھانا کھانا پڑے گا. یہ حقیقت ہے. زاہد سے پوچھا گیا ما ہوا وجہ الزہد. یہ حدیث آتے آتے میں پڑھ رہا تھا، مولانا صاحب کو سنا رہا تھا، آتے آتے میں نے یہ حدیث دیکھی کہ بھئی آپ زاہد ہو، آپ کے زہد کی وجہ کیا ہے؟ تو کہا قلت العقل، کم کھانا. عالم سے پوچھا گیا کہ علم حاصل کرنے کا سبب کیا ہے؟ کہا قلت العقل، کم کھانا. بہت سے علماء، ہمارے کو استاد مولانا نسیم حسن رضوی صاحب منجن پور کراری کے، وہ کہتے ہیں مشہد میں جب علم حاصل کر رہے تھے، پرانے علماء کے واقعات میں تو یہ بھی ملتا ہے کہ تربوز ہی نہیں، تربوز کے چھلکے بھی کھائے ہیں علم حاصل کرنے کے لیے. مولانا صاحب بتاتے ہیں، تو بہت پرانی بات نہیں ہے، ابھی زندہ ہیں، ممبئی میں ہو. کہتے ہیں کہ ہمارے پاس علم حاصل کرنے کے لیے، پڑھنے کے لیے جاتے تھے، ٹائم نہیں ہوتا تھا تو چاول رات میں پانی میں بھگا کے رکھ کے جاتے تھے، صبح آ کے بس یوں ہی چمچ سے چاول کھا لیا کرتے تھے. ایسا کئی بار ہوا ہے، کئی مرتبہ ہوا ہے. تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ دنیا میں، آخرت میں، اللہ کی نظر میں، امام کی نظر میں کامیاب بنے، تو آپ آمادہ رکھیں اپنے آپ کو. ہمیشہ خواہش نہ ہو کہ ہمیں صرف اچھا اچھا کھانا ملے. 2 کام ضروری ہیں، ایک تو فکر کرنے کے لیے قلت عقل یعنی کم کھانا، اور دوسرا خود اپنے آپ پر متوجہ ہونا. یہ سب سے بڑی بات ہے. اب ایک صاحب ہیں، وہ گئے، کمپاس سمجھتے ہیں آپ؟ کمپاس جامیٹری باکس ہوتا ہے نا، بچے اسکول جاتے ہیں نا، باکس نہیں، جامیٹری باکس جس کے اندر پینسل رکھتے ہیں، شارپنر رکھتے ہیں، ربڑ رکھتے ہیں. ڈبہ ہوتا ہے نا، ڈبہ. بچوں کے اسکول بیگ میں ایک ڈبہ ہوتا ہے، اس کو کمپاس کہتے ہیں. اس ڈبے میں پینسل رکھی جاتی ہے، ربڑ رکھی جاتی ہے. اگر توجہ سے سنا تو میں سمجھتا ہوں کہ کسی نہ کسی کے دماغ میں تو بات رہ جائے گی. میں یہ نہیں چاہتا کہ بھئی آپ باہر نکلو، کوئی ادھر کا ملے، کون سا محلہ ہے، مصطفیٰ آباد کا، مجلس ہوئی تھی، کیسی مجلس ہوئی، تو آپ کہیں بھائی بہت مزہ آیا. مجلس کے مزے کا معیار داد ہے اور تحسین ہے، واہ 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 واہ، یہ معیار ہے. تو میں آپ سے چاہتا ہوں کہ وہ معیار مجھے نہیں چاہیے. اچھا، آپ صرف دھیان سے بات کو سن لیجئے گا، بہت قیمتی بات ہے. کہتے ہیں، یہ ابھی کی بات ہے، احمد آباد کی بات ہے، 5-6 دن پہلے کی بات ہے. کہنے لگے میں کمپاس لینے کے لیے گیا میرے 2 بچوں کے لیے. سن رہے ہیں نا آپ؟ دکان پہ کمپاس، وہ ڈبہ لینے کے لیے گئے. ایک ہندو بھائی کی دکان تھی، اور جانے کے بعد انہوں نے کہا بھئی پینسل کی ایک کٹ آتی ہے، پینسل، اس کے اندر پینسل ہوتی ہے، مٹانے والی ربڑ ہوتی ہے، اور ایک شارپنر ہوتا ہے. 10 روپے کی کٹ ملتی ہے، پتلی سی. تو کہنے لگے میں نے 2 کٹ لی پینسل کی چھوٹی سی، اور 2 کمپاس لیے. تو مجھے کمپاس دکھا رہا تھا، اس نے کہا 75 کا ایک ہے، 75 روپے کا ایک کمپاس، 10 روپے کا پینسل کا ایک ڈبہ. میں نے کہا 2 پینسل کے یہ دے دیجئے، 2 کمپاس دے دیجئے. باتیں کرتے کرتے دیکھیے ہماری زندگی میں یہ شیطان ہمیں کہاں لے جاتا ہے. دھیان سے سنیے گا.
باتیں کرتے کرتے بغیر کسی خراب نیت کے، کوئی خراب نیت نہیں تھی، باتیں کرتے کرتے میں نے کمپاس کو اندر سے کھول کے دیکھا، انسان چیز لیتا ہے تو اسے دیکھ لیتا ہے، کہتے میں نے کمپاس کو کھول کے دیکھا تو اس کے اندر وہ پینسل جو ہاتھ میں اس نے دی تھی وہ اس کے اندر رکھ دی اور اسے بند کر دیا۔ دوسرے کمپاس کو کھولا، اس کے اندر بھی پینسل رکھی اور اسے بھی بند کر دیا۔ میں نے کہا بھئی اچھا ہے دے دیجئے، میں نے اسے 500 روپے دیے، تو پیسے کاٹتے پہ اس نے اس کی طرف دیکھا، اچھا 2 کمپاس ہیں، 350 روپے مجھے واپس کر دیے۔ میں لے کے چلا آیا، دکان میرے گھر سے 4 کلومیٹر، شہر میں 3-4 کلومیٹر کوئی معنی نہیں رکھتا، گاندھی روڈ پہ یہ دکان ہے، یہ رہتے ہیں ریلیف روڈ پہ احمد آباد میں، تو یہ لے کے چلے آئے۔ اب کوئی مسئلہ نہیں ہے، متوجہ ہو رہے ہیں نا آپ، 75 روپے کا ایک کمپاس تھا، انہوں نے 500 روپے دیے، اس نے 350 روپے ان کو واپس دیے، 150 روپے کاٹے، لائے بچے کو دیا، سو گئے۔ کہتے ہیں یہاں پہ پوائنٹ ہے، کہتے ہیں کہ رات کو 3 بجے میری آنکھ کھلی، اور آنکھ کھلنے کے بعد میرے ذہن میں یہ بات آئی کہ اس دکاندار نے 75 روپے کا ایک ڈبہ بتایا تھا، جب پیسے دیے تو اس نے مجھے 150 روپے واپس دیے، 350 روپے واپس دیے، 150 روپے کے 2 کمپاس ہی ہوئے۔ پینسل چونکہ میں نے ڈبے کے اندر رکھ کے ڈبہ بند کر دیا تھا، پیسے لینا بھول گیا۔ کہتے ہیں رات کو 3 بجے میری آنکھ کھلی تو ہوتا ہے نا، جن کی عادت میں یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے نفس کا محاسبہ کرتے ہیں، حساب کرتے ہیں کہ دن میں ہم نے کیا کیا، تو رات کے 3 بجے اسے الہام ہوا اللہ کی طرف سے۔ دیکھیے الہام معصوم ہی کو نہیں ہوتا، علماء بیٹھے ہوئے ہیں پوچھ لیجئے گا، الہام عام آدمی کو بھی ہوتا ہے، جس کو آپ کیا کہتے ہیں، 6 سینس کہتے ہیں، چھٹی حس کہتے ہیں۔ کہتے ہیں بھائی میری چھٹی حس یہ کہہ رہی ہے کہ ایسا نہیں ایسا ہوا ہوگا، سنا ہے نا۔ کہتے ہیں لوگ جس کا تقوی، جس کی ایمانداری، جس کی پرہیزگاری جتنی زیادہ ہوتی ہے، یہ قوت الہامیہ اس کے پاس اتنی ہی زیادہ ہوتی ہے۔ اب چونکہ معصوم سوال ہی نہیں ہے، تقوی ان کے گھر سے نکلا ہے، اس لیے ان کی قوت الہامیہ اتنی زیادہ ہے کہ جو کہہ دیا وہی ہوگا۔ تو اب یہ رات کے 3 بجے ان کی آنکھ کھلی، انہوں نے دیکھا کہ اس نے 350 روپے واپس کیے تھے، 150 روپے میں دونوں چیزیں دیں تو 20 روپے اس کے میری گردن پہ رہ گئے۔ کہتے ہیں کہ وہ 3 بجے سے صبح تک کا ٹائم مشکل سے کٹا، مارکیٹ 11 بجے کھلتی ہے، 11:15 بجے وہاں جا کے کھڑا ہو گیا۔ سنڈے کا دن، مجھے یہ فکر لاحق ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ سنڈے کو دکان ہی نہ کھلے۔ کسی کی موت کا کچھ پتہ ہے؟ کسی کی زندگی اور موت کا کچھ نہیں پتا۔ میں مجلس پڑھ کے پہنچوں گا وطن، نہیں پہنچوں گا، گارنٹی نہیں ہے، کوئی گارنٹی کسی کی نہیں ہے۔ لہذا نیکی کرنے کا موقع، اپنے سر سے ذمہ داریاں ہٹانے کا موقع جیسے ہی آئے فوراً کرو۔ تو اسی ذمہ داری کا احساس کرتے ہوئے کہتے ہیں 11:15 بجے جا کے کھڑا ہو گیا۔ اب 11 بجے جیسے ہی دکان کھلی، میں جا کے کھڑا ہو گیا۔ میں نے کہا بھائی کل کمپاس لے کے گیا تھا میں، آپ نے مجھے 350 روپیز دیے، 150 لیے، 75 کا ایک تھا، تو آپ نے شاید پینسل کے پیسے کاٹنا بھول گئے۔ وہ دکاندار مسکرایا اور اس نے کہا کہ آپ کے جانے کے بعد بھی مجھے یہ بات یاد نہیں آئی، کیونکہ آپ نے پینسل اس ڈبے کے اندر رکھ کے بند کر دیا تھا، میں بھی متوجہ نہیں ہوا۔ یہ تو آپ کی ایمانداری ہے کہ آپ پیسے دینے کے لیے آئے ہیں۔ اس نے یہ واقعہ بتایا تو میں نے کہا کہ آپ کو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، یہ معمولی بات نہیں ہے۔ اگر کوئی انسان اپنی اس طرح کی کسی ایکٹیویٹی پر، اپنے کسی فعل پر خود سے متوجہ ہو جاتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایمان اس کے اندر باقی ہے۔ ایمان کی 2 قسمیں، ایمان مستودع اور ایمان مستقر۔ کہتے ہیں مومن کبھی گڑبڑ نہیں کرتا، سچ میں مومن کبھی گڑبڑ نہیں کرتا، لیکن ہمارے درمیان ہم سے جو گڑبڑ ہوتی ہے اتنی دیر کے لیے ایمان ہمارے پاس سے چلا جاتا ہے۔ ایمان 2 طرح کے، ایک وہ ایمان کہ جو ہمیشہ مسلسل ہمارے پاس ہے، وہ ایمان ایمان مستقر ہے۔ ایک وہ ایمان جو موقع بموقع ہماری کسی وجہ سے ہمارے پاس سے چلا جاتا ہے، وہ ایمان مستودع ہے، بار بار آتا ہے چلا جاتا ہے۔ دعا کرنا چاہیے خالق سے کہ ہمیں وہ ایمان دے کہ جس کے اوپر ہم اپنی آخری سانس تک باقی رہیں۔ صلوات پڑھیے محمد و آل محمد پر۔ ایک اور صلوات پڑھیے محمد و آل محمد۔ آگے تشریف لائے حضور، ایک اور صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ یہ
وہ ساری چیزیں چھوٹی چھوٹی ہماری زندگی کی وہ باتیں ہیں جو ہمیں نہ جانے کہاں لے جاتی. اب ایک فکر چلیے، لوگ کہتے ہیں بھئی یہ واعظ و نصیحت کی باتیں ممبر سے کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس کے لیے محراب کافی ہے. سنا ہے یہ؟ کوئی تو کہہ کے گیا ہوگا جلال پور میں، نہیں کہہ کے گیا ہو تو یوٹیوب پہ سن لیا ہوگا آپ نے. فکر یہ چلی، کہتے ہیں بھئی یہاں سے صرف خیبر و خندق و فضائل ہونا چاہیے. بھئی وہ مجلس ہی نہیں ہے جس میں اہل بیت کا ذکر نہ ہو. وہ کون سی مجلس ہے جس میں اہل بیت کا ذکر نہ ہو؟ اہل بیت اطہار علیہ السلام کا تو ذکر لازمی ہے مجلس کے اندر، انہی کے مناقب، فضائل اور انہی کے مصائب ہوتے ہیں. لیکن احادیث، پیغام، دین، شریعت کی باتیں کیسے پہنچائی جائیں گی؟ ابھی آپ یہاں بیٹھے ہوئے کتنوں کے گھروں میں وسائل الشیعہ رکھی ہے، کتنوں کے گھروں میں جو ہے قرآن کی تفسیریں رکھی ہوئی ہیں، کتنوں کے گھروں میں کتب احادیث رکھی ہیں؟ نہیں ہوں گی، 95% تو نہیں ہوں گی. اگر ہیں بھی کسی کے گھر میں رکھی ہوئی تو کتنا اس کو پڑھنا آتا ہے یا کتنا اسے موقع ملتا ہے پڑھنے کا، توفیق کتنی ہوتی ہے. تو ہمیں دین کہاں سے ملے گا؟ اس ممبر سے ملے گا. دین کہاں سے ملے گا؟ اس ممبر سے ملے گا. ہمیں مسائل ممبر سے ملیں گے، حدیث ممبر سے ملے گی، قرآن ممبر سے ملے گا، تفسیر قرآن ممبر سے ملے گی، سب دین ممبر سے ملے گا. تو وہ نظریہ کہ جو یہ کہتا ہے کہ بھئی مسئلے مسائل یا دین کی کوئی بات محراب سے بیان کی جائے گی، فضائل صرف ممبر سے ہوں گے، تو سمجھ جائیے گا کہ یا تو وہ بیان کرنا نہیں چاہتا یا بیان کرنے کے لائق نہیں ہے. اس لیے آپ دیکھیے، تاریخ اٹھا کے دیکھیے، پیغمبر اسلام یا مولا علی کے پاس 2 ممبر تھے. کتنے ممبر تھے دین پہنچانے کے لیے؟ یا اچھا آپ یہ سمجھ لیجیے، اہل بیت اطہار علیہ السلام کی کوئی بھی فرمودات میں کوئی بھی فرمان، کوئی بھی حدیث، کوئی بھی روایت یا کوئی بھی مسئلہ ہے تو سب دین کی بات، سب دین و شریعت کی بات ہے. ایسا تو نہیں ہے کہ بھئی اگر کوئی فقہی بات ہے تو وہ کہیں الگ سے آ گئی ہے. یہ ممبر ہمیں دین سکھائے گا. یہ اصل میں مکتب حسینی ہے. اس مکتب میں ہم سارا کچھ سیکھیں گے. حدیث بھی یہیں سیکھیں گے، قرآن بھی یہیں سیکھیں گے، تفسیر بھی یہیں سیکھیں گے، تزکیہ نفس بھی یہیں پہ ہوگا، محاسبہ نفس بھی یہیں پہ ہوگا. ساری چیزیں یہیں سے لے کے اٹھیں گے انشاءاللہ. اب اس میں ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ ہمارے ایک استاد شیخ علی زہوہ سوری تھے، سیریا کے تھے، نجف کے اندر. وہ ایک بات کہتے تھے، انا جالس ہنا لست مشرف انا مکلف. علماء حضرات بیٹھے ہیں، وہ یہ کہتے تھے حضور کہ میں اگر کرسی پہ بیٹھ کے درس دے رہا ہوں تو میں مشرف نہیں ہوں اس بات میں کہ آپ لوگ نیچے بیٹھے ہیں، میں ممبر پہ بیٹھا ہوں، میرا شرف کہیں زیادہ ہے آپ سے. ایسا نہیں ہے کہ پڑھنے والا یہاں بیٹھا ہوا ہے وہ بہت بڑا کہیں سے آیا ہے، اس کا شرف زیادہ ہے. ہرگز ایسا نہیں ہے. وہ مشرف نہیں ہے، وہ مکلف ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ کہیں سے بہت بلند نہیں ہے، بلکہ اس کی ذمہ داری زیادہ ہے. ممبر سے جو بھی بات دی جا رہی ہے کوئی بھی انسان اسی طرح سے عمل. اگر میں یہاں بیٹھ کے بہت آسانی سے جنت بانٹ کے چلا جاؤں، کسی عمل کی طرف متوجہ نہ کروں تو میری ذمہ داری. بھائی یہاں کتنے بیٹھے ہیں؟ ملا کے میرے خیال سے 100-150 افراد ہوں گے موجودہ. اگر میں نے 45-50 منٹ مجلس پڑھی تو اس 50 منٹس کو آپ 150 میں لگا لیجئے. 150 آدمی کے 50 منٹ کتنا ٹائم لیا. تو اب اس ٹائم میں اگر کوئی ایک بات ایسی نہیں ہے جو دماغ و دل و سینے میں اتر جائے، کوئی ایک بات ایسی نہیں ہے تو کیا فائدہ ہے؟ کوئی ایک پیغام اہل بیت اطہار علیہ السلام کی جانب سے ایسا ہونا چاہیے جو ہمارے دل و دماغ میں اتر جائے اور جس پر ہم عمل کریں. علماء تو یہ کہتے ہیں کہ بھئی آپ جو ہے اگر کسی کو مجلس کے لیے بلاتے ہیں تو اس کا صحیح انتخاب تو آپ کی ذمہ داری ہے ہی. اگر درمیان مجلس کوئی بات ایسی ہے جو ادھوری رہ جائے یا کوئی سوال جو مجلس سے مربوط آپ کے ذہن میں آ جائے تو مجلس کے بعد مولانا صاحب سے ملیے اور اسے کلیئر کریے، اسے پوچھ لیجئے کہ بھئی یہ حدیث ادھوری رہ گئی تھی. ایک صلوات پڑھیے محمد وآل محمد پر. اب ایک روایت فضیلت کی سن لیجئے اور بات اختتام کے قریب پہنچنے لگے گی. روایت یہ ہے، ابن عباس کہتے ہیں کہ کنتو مع النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فی المسجد، کہتے میں نبی کے ساتھ مسجد میں بیٹھا ہوا تھا. اذ حبط جبرائیل علیہ السلام علی النبی، کہ جناب جبرائیل پیغمبر کے اوپر نازل ہوئے.
قال اللہ یقرئک السلام، کہا کہ اے حبیب، اے محمد، اللہ آپ کے اوپر سلام بھیجتا ہے۔ وَيَأْمُرُكَ، اور اے محمد اللہ آپ کو حکم دیتا ہے۔ کون آیا ہے یہ؟ مسجد میں پیغمبر بیٹھے ہوئے ہیں، پیغمبر کے اصحاب بیٹھے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے۔ وہاں پر جناب ابن عباس روایت کرتے ہیں کہ جناب جبرائیل نازل ہوئے، اور نازل ہونے کے بعد کہا کہ اللہ آپ کو سلام کرتا ہے، اور سلام کرنے کے بعد اس نے یہ کہا ہے کہ وہ آپ کو حکم دیتا ہے ان تجعل المؤاخات بینہم کما آخا فیما بینہم فی السماء۔ یہ جتنے سارے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، اصحاب بیٹھے ہوئے ہیں، بہت توجہ دیجیے گا، کہتے ہیں یہ جتنے سارے لوگ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، آپ ان میں سے سب کے درمیان میں مواخات یعنی بھائی چارگی قرار دے دیجئے۔ ان کو اٹھائیے گلے ملا دیجئے کہ آپ ان کے بھائی ہیں، ان کو اٹھائیے گلے ملا دیجئے۔ اس کو کہتے ہیں مواخات، عربی میں اس کو کیا کہتے ہیں؟ مواخات یعنی بھائی چارگی۔ کہا کہ اللہ نے حکم دیا ہے کہ آپ ان کو اٹھائیں اور ان کے درمیان میں بھائی چارگی پیدا کر دیں۔ فقال النبی یا اخی جبرائیل انا لا اعرفہم، کہا کہ جبرائیل میں تو انہیں جانتا ہی نہیں ہوں، من ہوا مؤمن ومن ہوا منافق۔ اب جب نبی نے یہ ارشاد فرمایا کہ بھئی میں ان کو جانتا نہیں ہوں، ان میں سے کون مومن ہے کون منافق ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ بات تو کلیئر ہے، بزم نبی میں بیٹھنے والے سب مومن نہیں تھے۔ ہر ٹائپ کا آدمی جیسے ہر جلسے میں ہوتا ہے، بزم پیغمبر میں بھی تھے۔ تو آپ نے فرمایا میں ان سب کو جانتا نہیں ہوں کہ کون مومن ہے کون منافق ہے۔ فقال جبرائیل انا اقوم بإزائک فی الہوا، فرمایا میں آپ یہاں بیٹھے، میں آپ کے سامنے ہوا میں کھڑا ہو جاؤں گا۔ وَكُلَّمَا تُقِيمُ شَخْصًا أَقُولُ لَكَ هَذَا مُؤْمِنٌ وَهَذَا مُنَافِقٌ۔ جناب جبرائیل جب نازل ہوتے تھے تو ان سے کون مخاطب ہوتا تھا؟ صرف اللہ کے نبی، کسی اور کو نظر نہیں آتے تھے۔ تو جناب جبرائیل کہتے ہیں بھئی پیغمبر آپ نہیں جانتے تو میں یہاں کھڑا ہو جاؤں گا سامنے آپ کے مقابلے میں، اور میں آپ کو بتاؤں گا کہ هَذَا مُؤْمِنٌ وَهَذَا مُنَافِقٌ، میں بتاتا رہوں گا، آپ بھائی بناتے رہو، ٹھیک ہے۔ جناب جبرائیل نے کہا کہ میں آپ کو بتاتا رہوں گا اور آپ ایک ایک کو کھڑا کر کے بھائی بناتے رہنا۔ کہا کہ ٹھیک ہے۔ اب جناب جبرائیل علیہ السلام جو ہیں وہ سامنے کھڑے ہو گئے اور بتا رہے ہیں، جب بھی پیغمبر کسی کو کھڑا کرتے ہیں تو ادھر سے جناب جبرائیل پیغمبر کو آواز دے کے کہتے ہیں کہ یہ مومن ہے، دوسرے کو کھڑا کرتے ہیں یہ مومن ہے، تو مومن کو مومن کا بھائی بنا دیا جاتا ہے۔ اگر کسی کو کھڑا کیا اور جبرائیل نے کہا کہ یہ منافق ہے تو ایک اور کو اشارہ کیا، منافقی کو کھڑا کر دیا، منافق کو منافق کا دوست بنا دیا۔ تو اب روایت کے جملے یہ فضج المنافقون عیش کانا محمد، روایت کے الفاظ یہ ہیں کہ جب بھئی اپنے بارے میں سب کو خبر ہوتی ہے، قرآن کی آیت ہے الانسان بل الانسان علی نفسہ بصیرہ ولو القی معاذیرہ۔ یہ انسان جو ہے نا، انسان حضرت انسان سب سے زیادہ رنگ کون بدلتا ہے جناب؟ کون رنگ بدلتا ہے سب سے زیادہ؟ گرگٹ تو مشہور ہو گیا ہے، سب سے زیادہ رنگ انسان بدلتا ہے۔ 2 منٹ میں سب سے بڑا یہاں اتنی پیاری باتیں کرے گا کہ ایسا لگے گا اس سے بڑا مومن پورے جلال پور میں نہیں ہے۔ اور ابھی چلے جائیے، یہی صاحب جب جائیں گے ادھر دوسرے محلے میں تو کوئی ایسی بات کریں گے لگے گا اس سے بڑا تو کافر کوئی نہیں ہے۔ پیغمبر کی حدیث ہے، امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں یأتی علی الناس زمان، اللہم صلی علی محمد، فرماتے ہیں یأتی علی الناس زمان، لوگوں کے اوپر ایک ایسا زمانہ آئے گا یبات مؤمن مؤمنا ویصبح مؤمن کافرا۔ فرماتے ہیں لوگوں کے اوپر ایک ایسا زمانہ آئے گا کہ سونے والا انسان جو مومن ہے وہ رات میں مومن ہوگا، صبح کو اٹھے گا تو کافر ہو چکا ہوگا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے ذرا سی دیر میں ایسی پلٹی ماری ہے کہ رات کی باتیں کچھ اور تھیں، دن میں اٹھا ہے تو باتیں کچھ اور ہیں۔ ہوتا ہے نا بھائی، کہیں میٹنگ میں کوئی فیصلہ ہوا ہے، کوئی بات ہوئی ہے تو رات میں ان کا بیان کچھ اور تھا، صبح کو اٹھے ہیں تو اپنی بات سے مکر گئے، بیان کچھ اور ہے۔ تو انسان خود اپنے بارے میں بہتر جانتا ہے کہ وہ کتنے پانی میں۔ بات ہماری یہ تھی کہ جب پیغمبر نے مومن کو مومن کا بھائی بنایا، منافق کو منافق کا بھائی بنایا، تو ادھر منافقین نے اٹھ کے احتجاج کیا اور کہا لماذا انت لا تجعلنا متفرقین فی المؤاخات، اے اللہ کے نبی آپ ہمیں الگ الگ بھائی چارگی میں شامل کیوں نہیں کرتے؟
کہنے کا مقصد یہ تھا کہ ایک آدمی ہماری پارٹی کا ہو اور ایک آدمی مومنین کی پارٹی کا ہو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ منافقین، بھائی باہر کوئی جا کے بیٹھتا ہے، 4 آدمی رات کو 10-11 بجے تک باہر رہتے ہیں، چائے پیتے ہیں، تو وہ اپنے ٹولے کو جانتے ہیں کہ ہم ان کے ساتھ ہیں، یہ ہمارے ساتھ ہیں، ہے کہ نہیں ہے؟ تو منافقین اپنے آپ کو جانتے تھے کہ یہ ہماری پارٹی کا آدمی ہے، یہ مومن ہے، یہ منافق ہے۔ تو انہوں نے جب دیکھا کہ بھائی منافق کو، ہماری پارٹی کے آدمی کو ہماری ہی پارٹی کے آدمی کے ساتھ بھائی بنایا جا رہا ہے، اور جو لوگ مومن ہیں، جو ذرا شریف ٹائپ کے ہیں، ان کو آپس میں بنایا جا رہا ہے، تو اعتراض کر دیا اور کہا کہ اے اللہ کے رسول، ایسا آپ کیوں کر رہے ہیں؟ آپ ہمیں الگ الگ بھی تو بنا سکتے ہیں کہ ہم میں سے ایک لیں۔ اب یہ تو کہہ نہیں سکتے کہ ایک منافق لے لیں اور ایک مومن لے لیں، بس یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک ہم میں سے لیں اور ایک دوسروں سے لیں اور ملا کے بھائی چارگی بنا دیں۔ فعلم اللہ سبحانہ وتعالی ما قالوا، روایت کے الفاظ ہیں کہ جیسے ہی انہوں نے یہ کہا تو پروردگار کو پتہ چل گیا کہ انہوں نے کیا کہا۔ فہبط جبرائیل، جناب جبرائیل آئے اور ایک آیت لے کر آئے۔ وہ آیت کیا ہے؟ ما کان، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ما کان اللہ لیذر المؤمنین علی ما انتم علیہ حتی یمیز الخبیث من الطیب۔ سورہ نمبر 3 آیت نمبر 179، سورہ آل عمران کی 179 نمبر کی آیت ہے۔ جناب جبرائیل آیت لے کر آئے کہ بھائی اللہ کی طرف سے یہ پیغام آیا ہے، اللہ نے کہا آج مومنین کو ایسے ہی رہنے دینا نہیں ہے یہاں تک کہ خبیث اور طیب میں فرق نہ ہو جائے، خبیث اور طیب میں فرق نہ ہو جائے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو منافق ہوتا ہے وہ خبیث ہوتا ہے، جو مومن ہوتا ہے وہ طیب ہوتا ہے، طاہر ہوتا ہے۔ تو قرآن کی آیت ہے، اب اس کا مطلب یہ ہے یہ ایک قانون کلی بن گیا ہے۔ قرآن کی آیت ہے نا، یہ ایک قانون بن گیا کہ کوئی بھی مومن کسی خبیث کے ساتھ نہیں رہے گا۔ اب یہ قانون صرف زندگی کے لیے نہیں ہے، کوئی زندہ ہو تو بھی قانون ہے، کوئی مر جائے تو بھی یہی قانون ہے، کوئی خبیث کسی طیب کے ساتھ نہیں جائے گا۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ اب جناب کیا ہوا؟ خام فسکت القوم، روایت کے الفاظ ہیں کہ اب خاموش ہو گئے یہ لوگ۔ پھر پیغمبر اسلام نے اپنا کام جاری رکھا، مومن کو مومن کا بھائی اور منافق کو منافق کا بھائی بنا دیا۔ جب تمام نبٹ گئے، فارغ ہو گئے، دیکھا کوئی نہیں ہے، ایک مرتبہ فنظر النبی بأن علی جالس فی الطرف، دیکھا علی ایک کونے میں بیٹھے ہوئے ہیں، وَهُوَ يَبْكِي، روایت ہے کہ پیغمبر نے دیکھا کہ علی رو رہے ہیں، تو پیغمبر اسلام مولا کے پاس گئے اور پوچھا جانے کے بعد کہ علی کیوں رو رہے ہو؟ فرمایا هَذَا بُكَائِي عَلَى نَفْسِي، یہ میرا گریہ خود میرے اوپر ہے، میں خود اپنے اوپر رو رہا ہوں۔ لِأَنَّكَ کلما کنتا تقوم شخصا ظننت انک تقومنی، جب بھی تم کسی شخص مومن کو کھڑا کرتے تھے تو مجھ علی کو یہ لگتا تھا کہ شاید اس مومن کے ساتھ اب علی کو ملا دیا جائے گا، لیکن تمام مومنین ختم ہو گئے، مومن کو مومن کا بھائی بنا دیا گیا، میں علی اکیلا بیٹھا اپنے آپ پہ اس لیے گریہ کر رہا ہوں کہ کیا میں اس لائق نہ تھا کہ میں کسی مومن کے ساتھ جوڑ دیا جاتا۔ ایک مرتبہ پیغمبر نے کہا کہ میں کوئی بھی کام اپنی طرف سے نہیں کرتا، میں اللہ کے حکم کی پابندی کرتا ہوں، جیسے جیسے جبرائیل کہہ رہے تھے ویسے میں انجام دے رہا تھا۔ ایک مرتبہ یہ گفتگو ہو ہی رہی تھی کہ جبرائیل نازل ہوئے اور کہا کہ پیغمبر اللہ نے حکم دیا ہے کہ اللہ آج یہ چاہتا ہے کہ علی کو محمد کا بھائی بنائے، اس لیے کہ علی کا بھائی بننے کے لیے اس زمانے میں کسی میں اگر اہلیت ہے تو وہ صرف محمد ہے۔ کسی اور صحابی کے اندر اتنی قدر و منزلت و جلالت و عظمت نہیں ہے، اتنا بلند نہیں ہے معیار کسی کا کہ کسی کو علی کے ساتھ بھائی بنا دیا جائے۔ بات تمام ہو گئی، پیغمبر اسلام نے جو ہے وہ بھائی بنا دیا۔ اب ایک کام کی بات میں آپ کو بتا رہا ہوں، اس کے بعد مجلس ختم ہو رہی ہے۔ وہ کام کی بات یہ ہے، صلوات پڑھیے محمد والے محمد پر۔ اللہم صلی علی محمد والے محمد۔ دیکھیے یہ نہ سمجھیے گا کہ فضائل کام کی بات نہیں ہے،
فضائل یہ نہ سمجھیے گا کام کی بات نہیں ہے، سب سے زیادہ کام کی بات فضائل بھی ہیں، اس لیے کہ حدیث ہے، فرمایا انا لاخی فضائل لا تحصى ولا تعد، پیغمبر نے فرمایا میرے بھائی، وہ بیٹھ جائے گا بچہ بیٹھ جائے گا، ادھر دیکھ لیجئے سن لیجئے، فرمایا کہ میرے بھائی علی کے اتنے فضائل ہیں کہ جنہیں نہ گنا جا سکتا ہے نہ جنہیں شمار کیا جا سکتا ہے۔ اب آپ کے لیے چونکہ فضائل کتنے کام کے، وہ ایک جملہ، روایت اور حدیث لمبی ہے مگر ایک جملہ مقصود ہے، فرمایا کہ من سمع فضیلۃ من فضائلہ علیہ السلام غفر اللہ لہ الذنوب ما اکتسب من الاذن، فرمایا میرے جناب مولا نے کیا فرمایا، حضور فرما رہے ہیں، ہمارے نبی فرما رہے ہیں علی سے، علی کے لیے فرما رہے ہیں کہ میرے بھائی علی کے بہت سے فضائل ہیں، کہتے ہیں کہ اگر شمار کیا جائے تو شمار نہیں کیا جا سکتا، اگر ان فضائل میں ایک فضیلت بھی کوئی اپنے کان سے سن لے تو اس کے وہ تمام گناہ بخش دیے جائیں گے جو اس نے اپنے کانوں سے انجام دیے ہیں۔ اسی لیے فرمایا، اسی طرح فرمایا وَمَنْ كَتَبَ فَضِيلَةً مِّن فَضَائِلِهِ عَلَيْهِ السلام غفر اللہ لہ الذنوب ما اکتسب من الید، فرمایا کہ اگر کوئی ایک فضیلت، فضائل علی سے ایک فضیلت اگر کوئی انسان آ کے لکھے تو اس کے وہ تمام گناہ بخش دیے جائیں گے جو اس نے ہاتھ سے انجام دیے ہیں۔ تو فضائل کم نہیں ہیں۔ میں یہ جو عرض کر رہا ہوں آپ کی خدمت میں کہ اب ایک کام کی بات، وہ بات تھوڑا اس سے الگ پہلو کی ہے، اس لیے میں اس کو ہمیشہ اور ہر جگہ اور ہر مجلس میں جہاں جہاں موقع ملتا ہے بار بار اور ہر بار یہ کہہ کے پڑھتا ہوں کہ یہ کام کی بات ہے۔ 50 سے زیادہ بار یہ روایت پڑھ چکا ہوں جو آپ کی خدمت میں پڑھنے جا رہا ہوں۔ علماء کی بستی ہے، شاید آپ نے سنا ہوگا، اگر کوئی متوجہ نہیں ہے تو متوجہ ہو جائے گا۔ وہ روایت یہ ہے کہ مرحومہ کی سالہ صاحب کی مجلس ہے، تو یہ ذکر جو ہم کرتے ہیں، یہ نیکی جو ہم کرتے ہیں اپنے مرحومین کے گزرنے کے بعد، وہ اس لیے کرتے ہیں کہ وہ مر گئے، وہ دنیا سے گزر گئے، تو ہم ان کی موت کو یاد کریں اور اس بات کو یاد کریں کہ ایک دن آئے گا ہم بھی نہ ہوں گے، ایک دن آئے گا کہ ہم بھی مرحومین میں شمار ہوں گے، ٹھیک ہے؟ تو مرنا سب کو ہے، یہ کلیئر ہے۔ اب ایک مشکل ہے، مشکل یہ ہے کہ جب موت کا وقت آتا ہے، جب انسان مرنے دیکھیں ایک ہی تجربہ ایسا ہے جو آج تک کسی نے کسی کے ساتھ شیئر نہیں کیا، آج تک کسی نے کسی کو بتایا نہیں ہے۔ موت کیسے آتی ہے، موت کا تجربہ کیا ہے، کسی نے کسی کے ساتھ شیئر نہیں کیا، اس لیے کہ جو یہ تجربے سے مجرب ہوتا ہے وہ اس لائق نہیں ہوتا کہ بتا سکے، وہ دنیا سے گزر جاتا ہے۔ لیکن روایات اور معصومین کے فرمان نے ہمیں بتایا، بزرگان نے ہمیں بتایا کہ موت کیسے آتی ہے۔ کہا کہ موت جب روح کو جسم سے جدا کیا جا رہا ہوتا ہے، جب موت طاری ہوتی ہے، موت آ رہی ہوتی ہے، فرشتے آ جاتے ہیں، تو ایک ایسی بے کنی کا عالم ہوتا ہے، ایک ایسی مصیبت طاری ہوتی ہے کہ جو زندگی میں کبھی نہ ہوئی ہو۔ انسان اس وقت یہ چاہتا ہے کہ میری کوئی مدد کر دے، لیکن موت چونکہ اللہ کا فیصلہ ہے، کوئی مددگار نہیں ہوتا۔ ایسے عالم میں انسان اپنی پوری زندگی جتنے ایمان و عبادت پہ بسر کر کے گیا ہو، آخر میں شیطان اس کے پاس آتا ہے۔ کون سی حالت میں؟ حالت احتضار کہہ سکتے ہیں، جب ملائکہ حاضر ہو رہے ہیں، موت آ رہی ہے، فرشتے آ گئے ہیں، روح کو جسم سے نکالا جا رہا ہے، تو اس وقت بہت تکلیف ہوتی ہے، تو شیطان آ کے یہ کہتا ہے کیا میں تمہاری مدد کر دوں؟ کیا کہتا ہے؟ کیا میں تمہاری مدد کر دوں؟ اچھا یہ بھی عجیب سی بات ہے، ایک جملہ آپ بیچ میں اور سن لیجئے۔ اس طرح کی باتیں یا کوئی نصیحت یا کوئی معصومین کا فرمان بیان کیا جائے تو لوگ کہتے ہیں کہ ارے ہم تو عزادار ہیں، ہم تو مولا کے چاہنے والے ہیں، ہم تو شہزادی کے ماننے والے ہیں، ہم تو حسینی ہیں، ہمیں ضرورت نہیں ہے ان سب کی۔ تو یہ بات یاد رکھیے گا کہ شیطان عزاداروں ہی کو بہکاتا ہے، شیطان کا ان سے کوئی واسطہ نہیں ہے جو آلریڈی اسی کی لائن پہ لگے ہیں۔ شیطان ہمیں بہکائے گا کیونکہ ہم حسینی ہیں، شیطان ہمیں بہکائے گا کیونکہ ہم کسی حد تک سیدھے راستے پر ہیں، شیطان ہمیں بہکائے گا کیونکہ ہم صحیح کام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ انہیں کیوں بہکائے گا؟ ایک مولانا صاحب کہا کرتے تھے شیطان اسے کیوں بہکائے گا جو روز سنیما دیکھنے جاتا ہے، اسے بہکائے گا؟ شیطان اسے بہکائے گا جو کبھی نہیں جاتا ہے، اسے نہیں بہکائے گا جو روز جاتا ہے۔ تو یہ شیطان آتا ہے اور آنے کے بعد کہتا ہے کہ بھیا ہم آپ کی مدد کر دیں، تو اب یہ انسان ہے بیچارہ، پریشان ہوتا ہے،
اور پریشان ہو کے اس سے مدد طلب کرنے لگتا ہے، کہتا ہے کہ مدد کر دو۔ اب جیسے ہی آپ نے شیطان کیا مدد کر سکتا ہے؟ ہرگز نہیں۔ شیطان مدد کر سکتا ہے؟ شیطان کچھ نہیں کر سکتا علاوہ اس کے کہ آپ کے دل و دماغ میں وسوسہ کرے، بس۔ شیطان یہ نہیں کر سکتا کہ آپ کا ہاتھ پکڑ کے آپ کو لے جائے اور کہے آؤ سنیما چلیں گے، نہیں، صرف وسوسہ پیدا کر سکتا ہے بس، اور کچھ نہیں کر سکتا۔ تو اب شیطان مدد اللہ کا نظام ہے، موت تو آنا ہی ہے۔ اچھا، ایک بار موت کا نظام بھی رک گیا تھا، سنی ہوگی روایت آپ نے۔ ایک نبی کے زمانے میں اللہ کی طرف سے نبی تھے، کچھ لوگ آئے اور کہا کہ ہمیں بڑا افسوس ہوتا ہے لوگ ہمارے درمیان سے گزر جاتے ہیں۔ علامہ مجلسی نے بحر الانوار میں اس روایت کو لکھا، کہتے ہیں کہ ہمارے درمیان سے ہمارے ماں باپ، ہمارے عزیز و اقارب جو ہمارے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں، ایک لمبی مدت سے 25-30 سال 50 سال سے ہمارے ساتھ ہیں، وہ ایک دم ہمارے درمیان سے چلے جاتے ہیں تو ہمیں بہت غم ہوتا ہے۔ اے اللہ کے نبی، ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ اللہ سے دعا کریں کہ یہ موت کا نظام تھم جائے اور اب کوئی نہ مرے۔ یہ درخواست لگائی گئی، کس کی طرف سے؟ لوگوں کی طرف سے۔ دیکھیں، نظام پروردگار میں دخالت اچھی چیز نہیں ہوتی ہے۔ اب جب نبی کے پاس آئے تو نبی نے جو ہے وہ پہنچا دی، ان کی اپلیکیشن اوپر پہنچا دی، جو اوپر پوسٹ ہے جس کی، اللہ کو۔ تو کہا کہ ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں، آج سے کوئی نہیں مرے گا۔ پیغام آیا اللہ کا پیغام نبی کو آیا کہ آج سے کوئی نہیں مرے گا، ٹھیک ہے۔ اب دیکھا کوئی نہیں مر رہا ہے، 100 سال 150 سال 200 سال 300 سال۔ اب یہی قوم کہ جس نے آ کے نبی سے آ کے کہا تھا کہ ہمارے درمیان سے چلے جاتے ہیں تو دکھ ہوتا ہے، اب کہا کہ ہماری صورتوں پہ پڑے ہوئے ہیں تو دکھ ہو رہا ہے۔ ذرا تصور کریے بھائی، آپ کے والد، ان کے والد، ان کے والد، ان کے والد، 4-5 نسلیں، یہ ہڈی جس کے ساتھ گوشت چپکا ہوا ہے، اس کی ایک لمیٹیشن ہے، اس کی ایک مدت معین ہے۔ ایک مدت معینہ کے بعد یہ الگ ہونے لگتا ہے، طاقت جواب دینے لگتی ہے۔ 200 سال کا انسان ہو گیا، 300 سال کا انسان ہو گیا، موت تھم گئی، آتی نہیں ہے، موت نہیں آتی ہے۔ تو اب ایک سادہ سا انسان جس کے سر پہ ایک چھوٹی سی فیملی کے 5-7 افراد کو کھلانے کی ذمہ داری ہوا کرتی تھی، اب تو وہ 20-25 کو کھلا رہا ہے، ہاتھ دھلا رہا ہے، نہلا رہا، سارا کام کرنا پڑ رہا ہے۔ تو اب پھر پریشان ہوئے اور آئے اسی نبی کے پاس، کہا کہ ہم نے جو ہے نظام پروردگار میں دخالت دی ہے، اس کے لیے ہم معافی چاہتے ہیں، اللہ سے پھر سے دعا کر دو کہ موت کا نظام شروع ہو جائے۔ تو اللہ سے دعا کی اور موت کا نظام دوبارہ شروع ہوا۔ صلوات پڑھیے محمد و آل محمد۔ تو اب شیطان سے مدد مانگتا ہے انسان پریشان ہو کر۔ شیطان اصل میں مدد تو کر نہیں سکتا، ٹھیک ہے، لیکن وہ صرف ورغلاتا ہے، بہکاتا ہے۔ وہ یہ چاہتا ہے کہ میں اسے جو ہے وہ جہالت و شرک کی موت دے دوں۔ انسان سیدھا سادہ زندگی اس نے گزاری، اس کے آخری زندگی کے آخری لمحے میں اسے بہکا کے اور اس کی موت جہالت کی موت کروائی دیتا ہے۔ تو اب یہ مشکل سب کے لیے ہے، میرے لیے بھی، ہم سب کے لیے۔ تو ہمیں اس کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ معصوم نے ایک دعا ہمیں تعلیم فرمائی ہے، اس دعا کا نام ہے دعائے عدیلہ۔ کیا نام ہے؟ دعائے عدیلہ، عین سے۔ جن حضرات نے پڑھی ہے میرے جوان بھائیوں میں، جس نے، جو متوجہ نہیں ہے متوجہ ہو جائے۔ آج پڑھیں، ابھی جا کے پڑھیں، ٹھیک ہے؟ آج نہ صحیح تو کل پڑھیں، جمعے کے دن پڑھیں، مہینے میں ایک بار پڑھیں، سال میں پڑھیں، زندگی میں ایک بار ضرور پڑھیں اسے۔ اب اس کی جو فضیلت ہے اس میں یہ روایت وہاں پر نقل کی گئی ہے کہ بھائی یہ جب انسان کے پاس شیطان آتا ہے اور اسے بہکاتا ہے تو ہمیں اس دعا کو پڑھنے کے بعد بارگاہ خداوند میں یہ دعا کرنا چاہیے کہ پروردگار، اس دعائے عدیلہ کے پڑھنے سے آج جتنے ایمان پر میں باقی ہوں وہ اپنا ایمان تیرے پاس محفوظ رکھ رہا ہوں۔ جب شیطان آخری وقت میں بہکانے کے لیے آئے گا تو مجھے میرے ایمان پر اٹھانا، کتنے کام کی بات ہے۔ تو آپ دعائے عدیلہ پڑھیں، اور دعائے عدیلہ علماء پڑھا دیں گے آپ کو، شاید پڑھی ہوگی سب نے، ہو سکتا ہے پڑھی ہو۔ تو دعائے عدیلہ کے ذریعے سے آپ اپنا ایمان سیف رکھیں۔ مجلس جتنی دیر بھی ہوئی، جو بات بھی یہاں بیان کی گئی، کوئی بات نہیں، سب بھلا دیجیے گا، مگر یہ دعائے عدیلہ یاد رکھیے گا، ٹھیک ہے؟ اب مجلس کا ہمارا دستور یہ ہے کہ اہل بیت اطہار علیہم السلام کے فضائل و مناقب کے بعد آپ کا ذکر مصائب ہوتا ہے۔ ہمارا عقیدہ ہے کہ مجلس ہم جہاں بھی کریں
جب بھی کریں، مجمع کم ہو یا مجمع زیادہ ہو، جناب سیدہ فاطمہ زہرا مجلس میں تشریف لاتی ہیں، اور یہ ہستیاں، یہ مقدس ذوات مقدسہ، یہ حضرات گرامی وہاں بیٹھتے ہیں جہاں ہم چپل اتار کے آتے ہیں، اور جناب سیدہ ایک رومال لے کر آتی ہیں، مشہور بات ہے، اور آنسو ان عزاداروں کے اکٹھا کر کے لے جاتی ہیں اور اپنے بیٹے حسین مظلوم کے زخموں پہ لگاتی ہیں۔ کربلا کی بات پر اگر آپ غور کریں اور دیکھیں کہ کربلا میں کیا ہوا تھا، تو کبھی کبھی عقل اس بات کو لے کر حیران ہو جاتی ہے کہ کربلا کی کون سی بات پڑھی جائے، کس کی مصیبت پڑھی جائے، کس کے مصائب بیان کیے جائیں۔ عجیب عجیب ہمیں حالات تاریخ کربلا نے دکھائے، شاید رہتی دنیا تک کوئی نہ دیکھے۔ جناب سیدہ زینب نے کون سی مظلومیت کو سہا ہے؟ آپ شریکت الحسین ہیں، آپ نے اپنے بھیا کی شہادت کو جگہ جگہ عام کیا ہے۔ اگر روایت ہے کہ اگر حسین کربلا میں شہید ہوئے، شہید ہونے کے بعد اگر زینب نہ ہوتی تو کربلا ہی میں ختم ہو جاتی، کوئی نام لینے والا نہ ہوتا۔ آج ہم بیٹھے آنسو بہا رہے ہیں، آج ہم گریہ کر رہے ہیں، حسین مظلوم پہ رو رہے ہیں، یہ جناب سیدہ زینب کی دین ہے۔ ارے آپ نے جگہ جگہ اپنے بھائی کا ماتم کیا ہے، مجلسوں کو برپا کیا ہے۔ ہمارا سلام اس بیمار سید سجاد امام پر کہ جنہوں نے اپنے بابا کی مجلسوں کو عام کیا۔ ارے ایک روایت میں نے پڑھی تھی کہ امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام، علماء پڑھتے ہیں کہ ایک مسجد کا جو راستہ ان کے گھر سے جایا کرتا تھا، جو قریب تھا اس راستے سے نہیں جاتے تھے۔ ارے ایک دور کا راستہ، بہت تصور کر کے سنیے گا، دور کا راستہ اختیار کیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ اصحاب میں کسی نے ایک دن پوچھ لیا، اے میرے آقا، ارے مسجد تو یہاں سے قریب ہے، آپ ادھر سے کیوں جاتے ہیں؟ امام حسن مجتبیٰ نے فرمایا، ارے اس راستے میں میری اماں فاطمہ پہ ظلم کرنے والے کا گھر ہے، میں نہیں چاہتا کہ ادھر سے جاؤں۔ ارے جب میں جاتا ہوں تو مجھے یاد آ جاتا ہے میری ماں فاطمہ کے ہاتھ سے تحریر لے کے پھاڑ دی گئی۔ ارے میں کہوں گا، اے مولا سجاد، آپ کے صبر پہ سلام ہو۔ آپ نے کتنی بار دیکھا اپنے بابا کے قاتل کو، ارے آپ کے ساتھ ساتھ وہ بارہا چلا جا رہا ہے جس نے سکینہ کو تماچے لگائے۔ ارے سکینہ پکارتی رہتی تھی مگر کوئی بچانے والا نہ تھا۔ امام فرماتے سب سے زیادہ افسوس اسی بات پہ ہوا کہ جوان بھائی موجود ہے مگر اپنی چھوٹی بہن کو کربلا میں بچا نہ سکا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ رضا بقضائہ و تسلیما لامرہ۔ الہی بحق الزہراء و ابیہا و بعلہا و بنیہا، پروردگارہ محمد وآل محمد کے صدقے ہماری اس مختصر سی عبادت کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عنایت فرما۔ یا اللہ، تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا ہم سب کے گناہان کبیرہ و صغیرہ کو معاف فرما۔ پروردگار محمد و آل محمد کے صدقے جو افراد بے اولاد ہیں، جو مومنین بے اولاد ہیں، انہیں اولاد نرینہ عنایت فرما۔ جو بیمار ہیں انہیں شفائے کاملہ و عاجلہ مرحمت فرما۔ یا اللہ، جو بے روزگار ہیں انہیں بہترین روزگار عطا فرما۔ پروردگار حاضرین مجلس کے تمام گناہوں کو بخش دے۔ محمد و آل محمد کے صدقے ہمیں اہل بیت اطہار علیہم السلام کی تعلیم پر عمل کرنے اور تعلیم کو دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عنایت فرما۔ بہترین اور آخری دعا تیری بارگاہ میں یہ ہے، پروردگار امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں اس لائق اور اس قابل بنا ہمارا شمار حضرت کے انصار و اعوان میں ہو سکے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کر خورشید بانو بنت حاجی شرافت حسین و جملہ مومنین و مومنات کی ارواح کو ایصال فرما دیجیے۔